بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے ابھی پیچھے بدعت کا شرعی تعین اور بدعت کی تقسیم دیکھا، حسنہ و سیئہ کی طرف، جائز و ناجائز کی طرف. آج کیا ہر بدعت گمراہی ہے، اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات تھی. اس ضمن میں جو ہم نے شرعی تعین اور تقسیم پیش کیا، تو یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں جو کی ہیں وہ جائز اور ناجائز کی طرف کیسی درست ہوگی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ. حدیث شریف میں ہے ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. ابو داؤد رقم الحدیث 460، ترمذی رقم الحدیث 676، 776، ابن ماجہ رقم الحدیث 42. ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نئی چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. تو اگر بعض بدعت کو جائز کہا جائے تو لازم آئے گا کہ قول رسول ہر بدعت گمراہی ہے، غلط ہو جائے گا، کیونکہ کوئی جائز چیز دلالت نہیں. قول رسول غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے ماننا ہوگا کہ بدعت کی تقسیم جائز ناجائز کی طرف کرنا درست نہیں. یہ کوئی کہہ سکتا ہے اعتراض، مگر جواب سے پہلے ایک تمہیدی بات آپ دھیان رکھیں. جواب حدیث پاک کے لفظ کل میں غور کیجیے. دنیا کی تمام مدارس اسلامیہ میں چلنے والی رواج پذیر کتاب مشہور اصول فقہ پر مشتمل نور الانوار کے صفحہ 7 کے حاشیہ 3 پر یہ بات مذکور اور مرقوم ہے کہ کل کی دو قسمیں ہیں، کل افرادی، کل مجموعی. حدیث مذکور میں دوسری قسم مراد ہے، یعنی بدعت کے سارے افراد گمراہی نہیں بلکہ مجموعہ افراد گمراہی. اب تفصیلی جواب سنیے جو اعتراض ہوا. اگر قول رسول ہر بدعت گمراہی ہے کا مطلب یہ لیا جائے کہ ہر نئی چیز گمراہی ہے، تو دنیا کے سارے مسلمان گمراہی میں مبتلا نظر آئیں گے. بتایا جائے کون مسلمان کسی نئی چیز کے ارتکاب سے بچا ہوا ہے جو زمانے نبوی میں موجود نہیں تھی. اگر کوئی کہے کہ نئی چیز سے مراد دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ قرآن کا اعراب، سورتوں اور آیتوں کے نمبرات، احادیث کا جمع کرنا، علم تفسیر، اصول تفسیر، اصول حدیث وغیرہ، علوم و فنون دینیہ اور ان کی تعلیم و تعلم کے لیے مدارس قائم کرنا، نصاب تعلیم وغیرہ، یہ سب نئی چیزیں دینی ہیں یا دنیاوی؟ کہنا پڑے گا کہ بلا شبہ یہ سب دین سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ سب امور دور رسالت اور دور صحابہ موجود نہیں تھے، بلکہ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں. تو انہیں ضلالت و گمراہی ہونا چاہیے ان کے سوال اور اعتراض کی بنیاد پر، کیونکہ ہر نئی چیز گمراہی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب دینی امور ہیں اور کار خیر ہیں. ان میں سے بعض تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب کفایہ کے درجے میں ہیں، یعنی چھوڑ دیے تو گناہ ہوگا. لہذا ماننا پڑے گا کہ قول رسول کل بدعت ضلالہ، یعنی ہر نئی چیز گمراہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نئی چیز جو قرآن و حدیث اور دلائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے. حدیث پاک کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے کا جو مطلب میں نے بیان کیا، اس کی تائید صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، صحیح بخاری کتاب الصلح رقم الحدیث 371، صحیح مسلم حدیث نمبر 77، جس نے ہمارے دین، سبحان اللہ، ترجمہ سنیے اس حدیث کا جو عائشہ سے مروی، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں تو وہ نئی چیز مردود ہے. توجہ دیجیے، اس حدیث میں لفظ احدثہ کے بعد لفظ احدثہ اور ما لیس منہ غور کے قابل ہے. احدثہ ایجاد کی اور ما لیس منہ، دھیان دیجیے. من احدث فی امرنا کا معنی جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی، اس کے بعد اس کی صفت لائی گئی، ما لیس منہ ذکر کیا گیا، یعنی جس نے ایسی نئی چیز ایجاد کی، صرف نئی چیز ایجاد کی نہیں جو ہمارے دین میں سے نہیں بلکہ دین سے باہر ہے. تو وہ باہر والی چیز جو دین سے مخالف ہے
وہ مردود اور نامقبول ہے۔ اگر دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہوتی تو ما لیس منہ یعنی اس کی صفت نہیں لائی جاتی، موصوف کی صفت لا کر ڈیوائڈ ہی تو کرنا مقصود ہوتا۔ اب زید 5 ہو اور اس میں ایک زید عالم ہو، اب اگر کہا جائے زید عالم تو 4 تو آٹومیٹک نکل گئے۔ تو ایسے ہی صفت لا کر کے ڈیوائڈ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ما لیس منہ صفت لا کر کے یہی ذہن دیا ہے۔ اگر کیا بولتے ہیں ہر نئی چیز گمراہی ہوتی تو مال ایسا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ صرف یہ کہا جاتا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ نامقبول ہے، وہ مردود ہے۔ یہ نہ کہہ کر یہ کہا گیا کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی نئی چیز ایجاد کی جو دین سے نہ ہو بلکہ دین کے مخالف ہو، دین کے خلاف ہو تو نامقبول ہے۔ پتہ چلا کہ ہر نئی چیز لغوی اعتبار سے بدعت تو ہے، لیکن نامقبول اس وقت ہوگی جبکہ دین میں سے نہ ہو بلکہ دین کے معارض ہو، مخالف ہو، اور جو نئی چیز دین کے معارض و مخالف نہ ہو وہ مردود نہیں، بلکہ اس میں دنیاوی یا دینی فائدہ ملحوظ ہو تو بہتر ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، ہم پیش کریں گے۔ اس لحاظ سے ہر لغوی بدعت، ہر نئی چیز کی شرعاً 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ اب آپ غور کیجیے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا ثبوت دیکھیے حدیث پاک سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتراض کرنے سے پہلے ہم حدیث پیش کر دے رہے ہیں، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء۔ صحیح مسلم کتاب الزکات حدیث نمبر 2351، کتاب العلم حدیث نمبر 2800 ترجمہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس کا گناہ اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا، ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک اور حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنت ضلال فاتبع علیها كان علیہ مثل اوزارہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء ومن سن سنت هدى فاتبع علیها كان له من مثل اجورہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ مسند احمد حدیث نمبر 1078 ترجمہ، جس شخص نے گمراہی کا طریقہ جاری کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو تمام پیروی کرنے والوں کا گناہ اس کے سر ہوگا، اور کسی نے گناہ سے کچھ اور کسی کے گناہ میں کچھ کمی نہیں، کرنے والے کے بھی جاری جو کیا اس کے بھی گناہ نہیں، جو عمل کریں گے اس کے گناہ میں کچھ کمی نہیں، اور جس شخص نے ہدایت کا کوئی طریقہ ایجاد کیا جاری کیا اور اس کی پیروی کی گئی تو تمام پیروی کرنے والوں کی نیکیاں اس شخص کو بھی ملیں گی جس نے جاری کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے،